بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہم کو یوں ہی بیکار اور بے بس بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا فانی کے اندر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سمندر کے اندر جتنا پانی ہے ان کے بوند کے قطرات سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچاور فرما اپنے تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ جن کے وجہ سے ہمیں راہ حق ملا اور زندگی گزارنے کے صحیح اصول اور ضابطے معلوم ہوئے. حضرات، ہم نے جو خطبہ مضمونہ میں آیت کریمہ قرآن حکیم کی پڑھی ہے، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، تم آخرت کے دن کے لیے کون سی تیاری کیے ہو؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اس قدر تیاری کیے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارتیں دی. حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو صحابہ اکرام میں سب سے مقام و مرتبہ جن کا بلند ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ دنیا کے اندر ہر شخص کا جو بھی کوئی شخص اسلام کے اوپر احسان کیا ہے یا اسلام کی مدد کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا احسان کا بدلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چکا دیے. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا نیکی ہے کہ 7 آسمان کے ستارے گن سکتے ہو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں نہیں گنی جا سکتی. وہ ابوبکر صدیق ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول نے کہا کہ ابوبکر کی اتنی نیکیاں ہیں اور اسلام کے اوپر اتنا احسان کیے ہیں کہ ان کے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں سے ادا کرے گا. وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا بتاؤ، کوئی وظیفہ بتاؤ کہ اے اللہ کے رسول اس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہ کی معافی اللہ سے مانگوں. بتاؤ وہ صحابہ اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعا سکھا رہے ہیں کہ اے ابو بکر تم اس دعا کو پڑھ کر اپنے گناہ کی معافی اللہ رب العالمین سے مانگو. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے. اور یہ کوئی ابوبکر صدیق ہی اپنے آپ کو ظالم نہیں کہہ رہے، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی لفظ ظلم استعمال کیا. ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے بھی اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے. اور جب یونس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ میں داخل کر دیا تھا تو وہاں پر بھی رب ظلمنا استعمال کیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا. تو وہی چیز ابوبکر صدیق بھی کہہ رہے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ رحمت کی امید تجھی سے لگائے بیٹھے ہیں. اے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، اے اللہ تیرے علاوہ کون نہیں معاف کرنے والا.
نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی انبیاء ہے، نہ کوئی رسول ہے، اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ تو سب سے زیادہ بخشنے والا ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ آتے ہیں فاروق اعظم کے پاس، کہتے ہیں امیر المومنین تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ تقویٰ کا لفظ استعمال کیا ہے، تو پوچھا کہ امیر المومنین تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ دونوں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں امیر المومنین کبھی آپ جنگل کے اندر سفر کیے ہو؟ فاروق اعظم نے کہا کہ ہاں۔ کہا کہ اگر جنگل کے اندر کانٹے دار درخت ہو اور اس درخت کے اوپر سے ہمیں گزرنا ضروری ہے تو ہم کیا کریں گے؟ تو کہا کہ ہم کانٹوں سے بچا بچا کر گزر جائیں گے۔ کہا کہ امیر المومنین بس یہی تقویٰ ہے کہ گناہوں کا محفل ہو، گناہوں کا انبار ہو، اور جس طریقے سے تم جنگل میں کانٹوں سے بچا بچا کر چلے جاتے ہو، کہا امیر المومنین کتنا بھی بچاؤ گے تو دو چار کانٹے پاؤں میں لگ ہی جائیں گے۔ فاروق اعظم نے کہا کہ پھر اس کانٹے کو ہم گھر پر آ کر مرہم پٹی کر لیں گے۔ کہا امیر المومنین بس وہی تقویٰ ہے کہ جب گناہوں کا بازار گرم ہو تو اپنے گھر پر آ کر جس طریقے سے کانٹا نکال کر مرہم پٹی کر لیتے ہو، اسی طریقے سے گھر پہ آنے کے بعد تم اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ اور استغفار کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ذلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے اور کہا اے اللہ تیرے نظر میں کوئی ایسا محبوب بندہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا اے موسیٰ فلاں جگہ فلاں بستی میں ایک میرا بندہ ہے جو اللہ رب العالمین کی بہت عبادت کرتا ہے۔ اے موسیٰ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو گیا ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اس بندے سے ملنے کے لیے اس جنگل کے اندر چلے جاتے ہیں، اور جب اس جنگل کے اندر پہنچتے ہیں تو اس بزرگ شخص سے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بھائی تم یہاں کتنے سال سے بیٹھے ہو؟ کہا کہ میں کئی سالوں سے یہاں اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہوں۔ کہا کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ کہا میرا خواہش تو یہ ہے کہ میں رات کو خواب دیکھا ایک دن کہ میری ملاقات اللہ رب العالمین موسیٰ کلیم اللہ سے کرا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بھائی خوش ہو جاؤ، میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں۔ کہا تم وہ موسیٰ کلیم اللہ نہیں کہ جسے اللہ رب العالمین تورات دے گا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام دکھائے، ثبوت دکھائے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام اس بندے سے کہتے ہیں اے میرے بھائی تجھے میرے لائق کوئی کام ہے تو بتا۔ تو بہرحال وہ شخص کہتا ہے کہ اے موسیٰ مجھے جنگل میں یہاں کوئی کھانا کھلا دیتا تھا، کوئی پانی پلا دیتا تھا۔ اے موسیٰ میری خواہش تو یہ ہے کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام ترنت پانی کے لیے دریا کے قریب جاتے ہیں اور وہاں سے پانی لے کر جب اس بزرگ شخص کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں اتنے میں اس کی روح نکل چکی ہے۔ وہ کہتا ہے وہ بندہ، وہ شخص کہتا ہے موسیٰ جلدی آؤ بہت تیز سے پیاس لگی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب اس بندے کے ہاتھ میں پیالے کو دے دیتے ہیں اتنے میں اس کی روح نکل جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو جلالی پیغمبر ہی تھے، اس پیالے کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیے اور کہتے ہیں اللہ یہ کیسا تیرا انصاف ہے، اے اللہ یہ تیرا کیسا عدل ہے کہ اے اللہ اس بندے کو تو پانی پینے کا مہلت بھی نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے موسیٰ خاموش ہو جا، اے موسیٰ دوبارہ اس کے بارے میں کہنا مت۔ اے موسیٰ پہلے تو یہ سوچ کہ اللہ نے اس کے روح کو کیوں قبض کیا۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ اس کے روح کو تم نے کیوں قبض کیا؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے موسیٰ اسے کئی دن تک کھانا یہاں کون کھلاتا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ تو نے کہا اسے کئی دن تک پانی کون پلاتا تھا؟
موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ تجھے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے موسیٰ جب اسے پیاس لگی تھی تو یہ سوال مجھ سے کرنا چاہیے کہ تجھ سے کرنا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ تجھ سے کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے موسیٰ میں اس کے روح کو قبض کر لیا ہوں، اے موسیٰ اگر تیرے اندر ہمت ہے، اے موسیٰ اگر تیرے اندر طاقت ہے تو اس شخص کے روح کو لوٹا کر دکھا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ تو تیرا کام ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب پھر گئے اللہ رب العالمین سے ملنے کے لیے تو کہتے ہیں اللہ اس بستی میں کوئی تیرا نیک ایسا بندہ ہے جو تیرے بہت زیادہ قریب رہتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا ہاں موسیٰ ایک شخص ہے، بتایا فلاں ابن فلاں ہے۔ کہا اے اللہ وہ تو بہت بڑا ڈاکو ہے، چور ہے، اے اللہ وہ کیسے تیرا قریب بندہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے موسیٰ ایک بار وہ اور اس کا بیٹا جب جنگل کے اندر گیا تو اس کا بیٹا کہتا ابو اس جنگل سے بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ ہاں بیٹا اس جنگل سے بڑی چیز پہاڑ ہے۔ کہا ابو اس پہاڑ سے بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں بیٹا اس پہاڑ سے بڑی زمین ہے۔ کہا ابو اس زمین سے بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں اس زمین سے بڑی آسمان ہے۔ کہا ابو اس آسمان سے بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں بیٹا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا میرے بیٹے وہ تیرے باپ کا گناہ ہے۔ کہا کہ ابو اس گناہ سے بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ابو وہ کیا چیز ہے جو اس گناہ سے بڑی چیز ہے؟ کہا اے میرے بیٹے اس گناہ سے بڑی چیز اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہیں، اللہ رب العالمین کی برکتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین جب موسیٰ سے ہم کلام ہوا اللہ کہتا ہے موسیٰ صرف میرے بندے کے اس ادا کو دیکھ کر آج کے دن کوئی اگر سب سے قریبی میرا کوئی بندہ ہے تو یہی بندہ ہے جس نے اپنے گناہوں کو دیکھا۔ اور اللہ رب العالمین نے تو خود کہا وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے بندے تم زمین اور آسمان بھر کر گناہ کرتے رہو گے تو میرے بندے اسے میں معاف کر دوں گا، لیکن شرک باللہ کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا، چاہے وہ کوئی ہو، نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، اولیاء ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ شرک کرتے ہوئے مرا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، اسے جنت کے اندر وہ نہیں داخل ہو سکتا ہے اگر شرک ہوتے ہوئے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، اور وقودھا الناس والحجارہ، اور یاد کرو اللہ رب العالمین کے اس دردناک عذاب کا جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں خندق کا پتھر ہے جو جہنم کے اندر جب ڈالا جائے گا تو جہنم کے اندر آگ اور بھڑک اٹھے گی، اس آگ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں ڈرایا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور نہ مرو، جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے تو تم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ آج ہم مسلمان ہیں اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ آپس میں تفرقہ مت پھیلاؤ، آپس میں فرقوں میں مت بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ رب العالمین کے اس نعمت کو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک روٹی کے لیے ایک بوٹی کے لیے سگے بھائی کا قتل کر دیا کرتا تھا اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا فخر محسوس کرتا تھا کہ میں نے فلاں ابن فلاں کو قتل کر دیا ہے۔ اور یہی دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کس قدر انہیں بھائی بنایا، اسلام کے دولت سے ان لوگوں کو آپس میں اس قدر بھائی بنایا کہ جب جنگ بدر کے اندر کافر قیدی بن کر جب آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، حالانکہ کافر کے ساتھ جب یہ سلوک ہے تو مسلمانوں کے ساتھ کتنا بڑا سلوک ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کون ہے ان کافروں کو جو قیدی بن کر آئے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے،
ایک صحابی رسول ایک مہمان کو اپنے گھر لے کے جاتے ہیں اور ایک ہی آدمی کا کھانا ان کے گھر پہ موجود ہے. کہتے ہیں میری بیوی یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے بھائی تم میرا بچا ہوا میرا کھانا تم کھا لو. اور کہا بھائی تم کیا کرو گے؟ کہا میں درخت کا پتا چبا کر میں اپنا پیٹ بھر لوں. مطلب وہ صحابی رسول 3 دن تک وہ درخت کا پتا چبانا گوارا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول کے مہمان کو جو کافر ہے اسے بھوکا رکھنا گوارا نہیں. تو جب اتنی وہ ہوئی غیروں کے ساتھ تو اپنوں کے ساتھ کیسا ویوہار ہونا چاہیے. ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مسافر شخص اللہ کے رسول کے خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ میرے گھر پر پتہ کرو کہ کھانے کے لیے کچھ ہے. جب وہ قاصد پہنچتا ہے کہتا ہے اللہ کے رسول امہات المومنین نے کہا کہ گھر میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. چنانچہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے؟ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کے مہمان کو میں کھانا کھلاتا ہوں. چنانچہ جب وہ گھر پر گئے اس مہمان کو لے کر گھر پہ جب تشریف لائے اپنے بیوی سے پوچھتے ہیں بیوی گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود ہے؟ کہا صرف بچوں کا اتنا کھانا رکھا ہوا ہے اور وہ بھی بچے اگر کھا لیں گے تو کھانا کچھ بھی نہیں ہے. کہا بیوی یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، یہ بیوی ایک کام کرو بچوں کو کسی بھی طریقے سے پھسلا کر بہلا کر انہیں سلا دو اور اللہ کے رسول کے مہمان کو تم کھانا کھلا دو. چنانچہ جب اس کھانے کو لایا جاتا ہے ابو قتادہ اپنے بیوی سے کہتے ہیں بیوی ایک کام کرو جب کھانا تم میرے پاس لانا تو کسی بھی بہانہ چراغ کو بند کر دینا. اور ایسا ہی ہوا جب کھانا لے کر پہنچتے ہیں مہمان کے سامنے تو کسی بھی بہانہ ان کی بیوی چراغ کو بند کر دیتی ہے اور وہ صرف ان کا مہمان کھانا کھا رہا ہے اور وہ اندھیرے میں اپنے منہ کو اپنے ہاتھ کو منہ پر لاتے ہیں پھر نیچے رکھ دیتے ہیں، یعنی مہمان یہ سمجھے کہ یہ بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. غالباً یہ ابو طلحہ انصاری کا واقعہ ہے. چنانچہ جب یہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فجر کے وقت پہنچتے ہیں نماز میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. ابو طلحہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا بات ہے آپ میرے جانب دیکھ کر مسکرا رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا اے ابو طلحہ تم نے وہ کام کیا رات کو کہ جو تیرا یہ عادت تھا خالی پلیٹ میں ہاتھ ڈالتا تھا اور منہ پر لے جاتا تھا. اے ابو طلحہ تیرے اس ادا کو دیکھ کر اللہ رب العالمین آسمان سے مسکرا رہا تھا. تو جس شخص سے اللہ رب العالمین مسکرا رہا ہے تو محمد کون ہوتا ہے اس شخص سے نہ مسکرائے؟ اے ابو طلحہ تو کامیاب ہو گیا. تو یہ صحابہ اکرام نے آپس میں بھائی چارگی دکھائے اور ابھی حالات آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر ہے. جہاد فی سبیل اللہ ہے، ایک ملک دوسرے ملک سے ہو رہی ہے. کس لیے ہو رہی ہے؟ آج ہم مسلمانوں کی ناکامی کی وجہ سے ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین نے کیا کہا تھا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے مسلمانوں حکومت تمہیں ملے گی، اے مسلمانوں بادشاہت تمہیں ملے گی، تمہارے قدموں کو دنیا چومے گی، لیکن کس قدر چومے گی؟ ان کنتم مومنین، پہلے تم مومن بنو گے تب دنیا تمہاری قدم چومے گی. نہیں تو دیکھیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ جب روم کے بادشاہ سے جنگ لڑنے کے لیے پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں صحابہ اکرام صرف 60 صحابہ گئے ہیں، جنگ لڑنے کے لیے صرف 60 صحابہ موجود ہیں اور بعض حدیثوں میں آتا ہے 30 صحابہ ہیں. لیکن جب اللہ کے رسول سے کہتے ہیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے اللہ کے رسول جہاں جنگ لڑنے کے لیے جانا ہے، اے اللہ کے رسول وہاں کفار کی تعداد کتنی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ اے خالد
वहां दुश्मन करीब 1.5-2 लाख हैं। ए खालिद, तुम्हें कितना आदमी चाहिए? मैं तुम्हें जो कहो उतना आदमी, उतना सिपाही मैं तुम्हारे साथ भेज देता हूं। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, आप मुझे सिर्फ 60 फौज और 60 सहाबा इकराम को मेरे साथ रवाना कीजिए। बहरहाल जब वहां पहुंचते हैं, रूम के दरबार में जब पहुंचते हैं, तो रूमी कहते हैं, उनके पुलिस आते हैं, कहते हैं, कमांडर कहते हैं, काफिरों के कमांडर कहते हैं, ये खालिद एक काम करो, जंग लड़ने से क्या फायदा है, आपस में कत्ले गारत होगी, एक खालिद जंग छोड़ दो और हम आपस में सुलह कर लेते हैं। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते हैं कि एक काफिरों, तुम कहते हो सुलह हो जाओ, चलो मैं सुलह होने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करो, फिर हम सुलह करेंगे। आए खालिद, तुम सोच रहे हो इतना आसान से मैं कलमा पढ़ लूंगा? अरे तुम 3 आदमी हो और हमारी फौज 1.25 के करीब है, 2 लाख के करीब है। और एक खालिद, तू हमें नहीं हत्या समझ रहे हो? सिर्फ वहां 3 सहाबा इकराम सिर्फ उसके दरबार में गए हैं, कहता तुम हमें नहीं हत्या समझ रहे हो? हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते हैं कि साथियों, इस रूमी एम्पायर ने हमें चैलेंज किया है और हम जंग के अंदर कूद जाते हैं, अगर जीते तो गाजी कहलाएंगे और अगर मर गए, अगर शहीद हो गए तो कल हौज़े कौसर पे मुलाकात होगी। और इस कदर वो सहाबा इकराम लड़े कि कितने दुश्मन भाग गए और कितने दुश्मन की लाशें मैदानों के अंदर ऐसे पड़ी हुई थी। और हजरत खालिद बिन वलीद का मशहूर वाक़या आता है कि जब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुक्मरां बने, खलीफा बने, तो जंग लड़ने के लिए सहाबा इकराम पहुंच गए और हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ 30 से 25 सहाबा इकराम, 30 से 25 हजार सहाबा को लेकर गए थे जंग लड़ने के लिए। और जब वहां पहुंचते हैं तो लोगों से कहते हैं, सहाबा की जमात, क्या करना चाहिए? दुश्मन से लड़ना चाहिए कि क्या करना चाहिए? कहते हैं, ए खालिद बिन वलीद कमांडर, दुश्मन जो है 1.5 गुना से ज्यादा दुश्मन है और हमारी तादाद 25,000 है, और हम कैसे उनसे जंग करेंगे? एक काम करो, तुम मदीनातुर रसूल में फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास खत लिखिए और कहिए कि मदीना से कुछ फौज यहां पर भेज दे। चुनांचे जब साथियों का इसरार हुआ, हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खत भेजते हैं मदीना के अंदर, जब खत को कासिद ऐसा के टाइम पहुंचता है लेकर और खत को अमीरुल मोमिनीन पढ़ते हैं, तमाम सहाबा इकराम के अंदर सन्नाटा है कि मदीना के अंदर कोई फौज ही नहीं है, तमाम फौजें अलग अलग सरहदों पे चली गई है और मदीना के अंदर वो 70-80 साल के बूढ़े मौजूद हैं कि जिनकी कमरें झुक चुकी है, जिन्हें तलवार उठाने की ताकत नहीं है, और मदीना के अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चे मौजूद हैं, बाकी सब अलग अलग सरहदों पे पहुंच गए। चुनांचे सहाबा इकराम के अंदर सन्नाटा हो गया। फजर के वक्त अमीरुल मोमिनीन जब पहुंचते हैं, नमाज पढ़ाने के बाद कहते हैं, तुम ऐसे तलहा जुबैर मौजूद हैं? तलहा और जुबैर खड़े होते कहते हैं, हाँ अमीरुल मोमिनीन मैं हाजिर हूं। कहा, तुम जाओ अपने जंग के सामान को पहन लो, जंग के हथियारों को ले लो, मैं तुम्हें खालिद बिन वलीद के पास भेज रहा हूं, हिज़्बुल्लाह के पास भेज रहा हूं, अल्लाह के दिलों के पास भेज रहा हूं। साहबा कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, 2 आदमी से क्या होगा? वहां दुश्मन 2 लाख है और ये 2 आदमी से क्या होगा? हजरत अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि मेरे साहबा, ये तुम 2 आदमियों को कमतर समझ रहे हो? मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना था कि जिस जंग के अंदर तलहा और जुबैर मौजूद हो, पूरी दुनिया की ताकत मिल जाए, तलहा और जुबैर को शिकस्त नहीं दे सकता है। जिस जंग के अंदर तलहा जुबैर मौजूद हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस जंग को फतेह देगा। चुनांचे जब ये सहाबा इकराम पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद हदीसों के अंदर आता है कि 70,000 कुफ्फार लाशों को छोड़कर, मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए।
تو یہ کیا تھے؟ ان کے دل میں اللہ رب العالمین نے جس قدر کہا ہے کہ حکومتیں تمہیں ملے گی، سربلندی تمہیں ملے گی، لیکن شرط ہے ان کنتم مومنین، پہلے تم مومن بن کر دکھاؤ، نہیں تو تمہیں اللہ رب العالمین ذلیل و خوار رسوا کر دے گا۔ ضربت علیکم الذلۃ والمسکنۃ، اگر تم اللہ رب العالمین کے احکام کو چھوڑ دو گے تو جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کو ذلیل و خوار رسوا کیا، اسی طریقے سے تمہارا بھی اللہ رب العالمین وجود ختم کر دے گا۔ آج ہم مسلمان سوچتے ہیں صرف کلمہ توحید کا اقرار کر لو بس مسلمان ہیں۔ کہاں گیا بھائی؟ روزہ کہاں گیا؟ نماز کہاں گیا؟ اور سب یہ دین کی جو 5 ارکان ہیں وہ کہاں گیا؟ اگر کلمہ پڑھنے سے جنت حاصل ہو جائے، اور آج ہمارا کلمہ بھی تو گھر کا نہیں ہے، زبان پہ کلمہ ہے، دل میں بیمانی ہے، زبان پہ کلمہ ہے، ایک دوسرے کے لیے قبولتیں بھری ہوئی ہے، ہم کس قدر جنت میں جائیں گے؟ جنہیں اللہ رب العالمین جن کا مثال دے رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہہ دیا میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس پر وہ جم گیا، اس پر وہ یقین کر لیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اور نحن اولیاءہم فی الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کے لیے میں اس کا ولی بن جاتا ہوں، اور جب اللہ تمہارا ولی بن جائے، اللہ تمہارا محافظ بن جائے، پھر تمہیں کون سے ولی کی ضرورت ہے؟ پھر تمہیں کون سے محافظ کی ضرورت ہے؟ لیکن آج ہم مسلمان اللہ کے اوپر صرف یقین رکھتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ اگر اللہ کو مانتے تو کوئی مسلمان گناہ کرے گا؟ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ بے روزگاری کے دور میں یوسف الدین رحمت اللہ علیہ، یوسف الدین عبد السلام کا واقعہ کہ دمشق کے مسجد میں جمعہ کا خطبہ پڑھ دیے، اور جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے نمازی حضرات انہیں ایک پرچی دیتے ہیں، وہ روپہ دیتے ہیں، اور جب اس پرچی کو پڑھتے ہیں امام صاحب جیب میں رکھ دیتے ہیں۔ جب بعد میں جمعہ پڑھا کر ختم کیے، نماز ختم ہوئی، عوام آگے بڑھتے، نمازی حضرات کہتے ہیں امام صاحب آپ کیا بادشاہ سے ڈر گئے ہو؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا اس بے روزگاری دور میں کہ جہاں بزنس کا کوئی تصور نہیں ہے، امام صاحب جہاں کاروبار بالکل ٹھپ ہے، امام صاحب اس بے روزگاری کے دور میں بادشاہ ہمارے اوپر ٹیکس لگا رہا ہے۔ امام یوسف الدین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب تک اس چیز کی میں تحقیق نہیں کر لوں گا میں بادشاہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ نمازی حضرات کہتے ہیں کہ بادشاہ، امام صاحب میں گواہی دے رہا ہوں کہ بادشاہ واقعی ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ یوسف الدین رحمت اللہ علیہ جمعہ پڑھا کر وہ اپنے گھر نہیں گئے، بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے، اور کہتے ہیں درباری سے کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے بادشاہ سے کہہ دو کہ یوسف الدین ملنے آیا ہے اسے۔ جب بادشاہ سنتا ہے کہ وقت کے امام میرے پاس آئے ہیں، پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے، ننگے پاؤں دوڑ کر بادشاہ کے استقبال کے لیے آتا ہے، لوگ اس کے درباری دیکھ کر حیران ہیں کہ ایک مولوی کے لیے، ایک عالم کے لیے بادشاہ پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے۔ آیا اور کہتا ہے امام صاحب کیا ہوئی؟ امام نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو اس بے روزگاری کے دور میں جہاں کام نہیں ہے، دھندا نہیں، بزنس نہیں ہے، اس دور میں تو لوگوں کے اوپر نیا ٹیکس لگا رہا ہے۔ کہا امام صاحب آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، امام صاحب وہ ٹیکس میں نے اپنے لیے نہیں لگایا ہے۔ کہا پھر کس لیے لگایا ہے؟ کہا کہ کافروں سے جہاد لڑنا ہے، جہاد فی سبیل اللہ لڑنا ہے، امام صاحب اسی لیے میں نے لوگوں کے اوپر ٹیکس لگایا ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ تو اس لیے لگایا ہے، اور تو کہتا ہے خزانے میں پیسہ نہیں اسی لیے لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا رہا ہے؟ کہا ہاں۔ جب امام اس کے درباری کو دیکھتے ہیں کہ اس کے درباری سونے اور جواہرات میں مشغول ہیں، سونا پہنے ہوئے ہیں، چاندی پہنے ہوئے ہیں، امام کہتے ہیں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ کہا کہ ابھی امام کر رہا تھا، جب امام نے کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، کہتا ہے مولوی صاحب آپ خزانے کو زیادہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتا ہوں؟ خزانے کا مالک میں ہوں کہ تم ہو؟ امام کہتے ہیں نہیں، خزانے کا مالک تو ہے۔ کہا میں خزانے کو زیادہ جانتا ہوں کہ تو زیادہ جانتا ہے؟ کہا نہیں، تو زیادہ جانتا ہے، لیکن تو اس لیے جھوٹ بول رہا ہے کہ تیرے جو یہ درباری ہیں، تیرے یہ جو غلام ہیں، تو انہیں جو سونے اور چاندی میں
जवाहरात पहनकर इन्हें खड़ा किया है। यूसुफदीन की निगाहें कह रही है कि तेरे बैतुल माल में बहुत सारा पैसा है, लेकिन तू सिर्फ लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है। कहा इमाम, कहा मौलाना मैं टैक्स तो लगाऊंगा। कहा अगर तू टैक्स लगाएगा तो इस जगह पर यूसुफदीन एक सेकंड भी नहीं रुक सकता है। कहा जाओ। बहरहाल जब इमाम जाने लगे, पूरे के गांव इमाम के पीछे निकल पड़े और बादशाह को जब खबर दिया गया कि बादशाह साहब इमाम के पीछे पूरे के पूरे गांव निकल पड़े हैं, बादशाह साहब इमाम को रोकिए। फिर बादशाह वापस खुतूत लिखता है, कहता है इमाम साहब मुझे माफ कर दो, आप गांव में दोबारा लौट आओ। इमाम मोहतरम अपने नजरों को आसमान पर उठाकर कहते हैं कि अल्लाह, उस जगह पर मैं कैसे जा सकता हूं जहां का बादशाह तेरे रियाया के ऊपर जुल्म कर रहा है। अल्लाह मैं उस जगह पर नहीं दाखिल हो सकता हूं। जब इमाम के दिल से ये आवाज निकली, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते जो इजराइल हैं, अल्लाह ने उन्हें कहा कि ये फरिश्ते तू जा उस जालिम और जालिम बादशाह के रूह को कब्ज कर ले जिससे मेरा यूसुफदीन बंदा नाराज है। तो असल ये थे अल्लाह के वली, अल्लाह के ये थे असल में वली। आज हम वलियों को ढूंढते फिर रहे हैं। आज हम जिसे चाहते हैं, जिसे वली समझ रहे हैं, असल वली कौन है? जहां जहां कुरान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ, असल अल्लाह के वली है कौन? अल्लाह के वली ये सहाबा इकराम है कि जिन्हें जन्नत की बशारतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया ही में इन्हें जन्नत की सर्टिफिकेट अल्लाह ने कितना बार दिया है। यही उस्मान गनी है कि कितना मर्तबा अल्लाह के रसूल ने जन्नत का सर्टिफिकेट दिए और कहा है उस्मान तुम जन्नती, उस्मान जन्नती, उस्मान जन्नती। तो ये सहाबा इकराम ने अपने आप को किस कदर लोगों के सामने पेश किए। हदीसों के अंदर आता है कि एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और अदल भी होना चाहिए, इंसाफ भी होना चाहिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफतुल मुस्लिमीन बने, हजरत उमर फारूक जब खलीफतुल मुस्लिमीन बने तो लोग दौड़ कर आए, कहते हैं ए फारूक आजम, ए अमीरुल मोमिनीन, बैतुल माल से एक ऊंट भाग गया है। फारूक आजम ने कहा कैसे भाग गया? कहा उसने रस्सी तोड़ने में कामयाब हुआ और वो बैतुल माल से ऊंट भाग भी निकला। फारूक आजम लोगों से पूछते हैं किधर को गया है? पता चला कि इस जानिब गया है। और जब फारूक आजम उस ऊंट के पीछे पीछे जाते हैं, इतने में उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखते हैं अपने छत के ऊपर से कि एक शख्स दौड़ दौड़ कर आ रहा है और हजरत उमर फारूक के पांव में चप्पल भी नहीं है और गर्म रेत है। चुनांचे जब हजरत उस्मान गनी कहते हैं ये कौन शख्स है कि जो इतना धूप में और सर के ऊपर रुमाल भी नहीं, अमामा भी नहीं है, और कौन है ये जो दौड़ते दौड़ते आ रहा है। चुनांचे जब और करीब हुए फारूक आजम तो उस्मान गनी कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन आइए जरा आप मेरे घर तशरीफ लाइए, पानी पी लीजिए। अमीरुल मोमिनीन आप मेरे घर पर आराम कर लीजिए। अमीरुल मोमिनीन मेरे गुलाम हैं, वो उनको पकड़ कर ला सकते हैं। अमीरुल मोमिनीन आप जरा मेरे घर पर तशरीफ लाए और बैठिए। फारूक आजम ने जो जवाब दिया, कहा ए उस्मान तेरा पानी तुझे मुबारक हो, ए उस्मान तेरे घर पर बैठना तुझे मुबारक हो। ए उस्मान ये बैतुल माल में जो बैतुल माल का जो ऊंट भागा है, ये फारूक आजम की जागीर नहीं है, ये पूरे मुसलमानों की अमानत है। ए उस्मान अगर ये ऊंट भाग गया तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? ए उस्मान मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? चुनांचे जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस ऊंट के पास पहुंचते हैं दौड़कर और उस ऊंट को पकड़ कर लाते हैं और पूछते हैं अपने दरबारी से, कहते हैं अपने गुलाम असलम से पूछते हैं, असलम इस ऊंट किस लिए भागा? कहा अमीरुल मोमिनीन इस ऊंट के जो बाथरूम का रास्ता है, ए अमीरुल मोमिनीन वो रास्ता जो है इसका फोड़ा निकला है। ए अमीरुल मोमिनीन जब ये वो फोड़ा इतना दर्द करता है कि ये चिल्लाता है, कराह रहा है। ए अमीरुल मोमिनीन जब इसकी दर्द बढ़ती है तो ए अमीरुल मोमिनीन ये ऊंट कांपने लगता है। फारूक आजम ने कहा कि इस ऊंट को इतना तकलीफ है और तू उससे एक भी जुबान नहीं कहा।
कहा अमीरुल मोमिनीन ने सोचा ठीक हो जाएगा। चुनांचे हजरत उमर फारूक जब हकीम और तबीब को बुलाते हैं और उस जड़ी बूटी को बताते हैं, फारूक आजम खुद जंगल में जाते हैं, उस जड़ी बूटी को लाकर पीस कर और उस ऊंट के पैखाने के रास्ते पे जब लगाते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, कहते हैं अल्लाह जो मुझसे बन सका, ए अल्लाह जो मुझसे हो सका, ए अल्लाह मैंने अपनी तरफ से कर दिया है, ए अल्लाह अभी शिफा देना, ए अल्लाह तेरा काम है, ए अल्लाह तू इस ऊंट को ए अल्लाह तू शिफा दे दे। तो ये फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे जो जानवरों के ऊपर इतना रहम किए, और वही फारूक आजम थे कि जो इस्लाम लाने से पहले इस्लाम के सख्त दुश्मन थे, कट्टर दुश्मन थे। और ये वाकया तो कितना बार आप लोगों ने सुना होगा कि फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब सुनते हैं कि इस्लाम दिन ब दिन बढ़ते हुए जा रहा है, इस्लाम के अंदर बरकतें आ रही है, तो ये हुआ दारुल नदवा में फैसला हुआ कि जो नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर काट कर लाएगा उसे मैं 100 ऊंट इनाम दूंगा। और हजरत उमर फारूक से पूछा भी गया था कि फारूक आजम जब तुम काफिर थे, इस्लाम नहीं लाए थे, तो तुम्हारी तमन्ना क्या था? तो फारूक आजम ने कहा कि जब मैं मुसलमान नहीं था, काफिर था, तो मेरी दिली ख्वाहिश ये थी कि मेरे पास 100 ऊंट हो और ऊंटों का बहुत बड़ा रेवड़ हो, और इसी के लालच में। और फारूक आजम जो थे अरब के अंदर बहुत बहादुर शख्स थे। फिरान से जब वो पहुंचते हैं, एक मुसलमान मिलता है, कहता है उमर किधर जा रहे हो? कहा मैं नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद की सर कलम करने जा रहा हूं। कहा तुम्हें मालूम है तुम्हारा बहन बहनोई सईद इस्लाम कबूल कर लिए, तुम्हारी बहन फातिमा इस्लाम कबूल कर ली है, तुम्हारे बहनोई सईद भी इस्लाम कबूल कर लिए। और जब बहन और बहनोई के पास पहुंचते हैं, कहते तूने बाप दादा के दीन को छोड़कर नया दीन मोहम्मद की कबूल कर लिया है। बहन और बहनोई को मारने लगे और दोनों बेचारे को लहूलुहान कर दिए। देखते हैं कि उनकी बहन कुरान पढ़ रही है और पूछते हैं बहन, जब बहन और बहनोई को मार कर लहूलुहान कर दिए फारूक आजम, उनकी बहन कहती है उमर अब इस्लाम हम कबूल कर लिए हैं, ए उमर अब इस्लाम हमारे दिल से नहीं निकल सकता है, ए उमर तू चाहे हमें बोटी बोटी कर दे, ए उमर अब इस्लाम हमारे दिल से नहीं निकल सकता है। फारूक आजम कहते हैं कि जो बहन कभी मुझसे नजर नहीं मिलाई, जो बहन मेरे सामने कभी खड़ी नहीं हुई, आखिर इस्लाम कबूल कर ली तो ये जुल्म उसके अंदर पैदा कहां से हुआ? तुरंत कहते हैं फारूक आजम के बहन तुम क्या पढ़ रही थी? जब कुरान हकीम की 2 आयतें फारूक आजम सुनते हैं, कहते हैं मेरी बहन बंद कर दो, नहीं तो तेरे भाई का जिगर फट जाएगा। आज तो पूरा कुरान हमारे सामने रखा हुआ है। फिर पूछते हैं अल्लाह के रसूल कहाँ हैं? पता चला कि अल्लाह के रसूल दारे अरकम में मौजूद है अपने साहबी के साथ। फिर पहुंचते हैं, एक साहबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल फारूक आजम आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं आने दो, अगर वो अच्छी नीयत से आ रहा है तो ठीक है, अगर बुरी नीयत से आएगा तो उसी की तलवार छीन कर हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। एक सहाबी आगे बढ़ा कहता है कि एक फला इब्ने फला दरवाजे को खोल दो, हमने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के सन्नाटे में दुआ करते हुए अल्लाह से रो रो कर फारूक आजम को मांगते हुए सुना था। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब के दुआ को रद्द नहीं करेगा। फिर पहुंचते हैं, हजरत उमर फारूक को इतने बहादुर शख्स थे कि जो 18 पहलवान से अकेले लड़ते थे, लेकिन जब अल्लाह के रसूल के पास पहुंचते हैं, अल्लाह के रसूल कहते हैं खत्ताब के बेटे कैसे आना हुआ? कहते हैं मैं अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान लाता हूं। और अल्लाह के रसूल उनके कुर्ते के दामन को पकड़कर झड़कते हैं, फारूक आजम घुटनों के बल गिर जाते हैं जमीन के ऊपर। और इसी के साथ मैं अपने